میری نظر میں پاکستان کا بننا ہے وہ ہندو میجورٹیرینزم کے خوف کی علامت ہے. پاکستان تھا نا وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بائی دا پاور آف ایڈوکیسی آف جناح صاحب. پاکستان اور ہندوستان بھی دونوں یہ ماڈرنٹی کے پروجیکٹس ہیں. کانفلکٹ اور کانٹرڈکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں ہمیشہ انڈیا یا انڈین جو لوگ ہیں وہ پالیسی میکنگ یا ان چیزوں کے حوالے سے ہسٹوریکلی بھی بڑے انٹیکٹ تھے؟ وائی اس، کیوں ہم یہ چیز کیوں نہیں کر پاتے؟ کانگریس کے جو بیشتر رہنما ہیں وہ پہلے حکومتوں میں رہ چکے تھے. آپ نے ایک نئی ریاست کو وجود میں لانے کی کوشش کی. انڈیا کو اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ درپیش نہیں تھے. ملٹری جو ایلیٹ ہے وہ جو رول کر رہی ہیں یہاں پہ، یا اس کا جو اسٹرکچر یہاں پہ ایک پرماننٹ اسٹرکچر بن چکا ہے، اس کے بارے میں سر پھر آپ کیا کہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے، اس میں کلونیل پاس نہیں پڑھایا جاتا. میں یہی کہتا ہوں کہ کلونیل اسٹیٹ نے ایک نیا انسان بنایا ایک طرح سے. پالیسی میکنگ کے اسٹرکچر میں زیادہ جو ایشو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا، ہماری اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کا ہے، یا اسی کلونیل مائنڈ سیٹ کا ہے؟ پنجاب کی مڈل کلاس کا اپنا پرابلم ہے کہ وہ اسٹیٹس کو زیادہ چیلنج نہیں کرتی کیونکہ اس کے مفادات ہیں اس میں. انٹیریئر سندھ اور بلوچستان میں مڈل کلاس ہے ہی نہیں جس کو آپ پیٹی بورژوا بھی کہہ سکتے ہیں. اب بیوروکریٹک ریفارمز آنے کی بات بھی ہو رہی ہے سر. سو ڈو یو تھنک کہ اس سے کچھ بہتری آ جائے گی؟ نہیں، کوئی بہتری نہیں آئے گی. پہلے جو ہے سول سروس اور دوسری سروسز جو ہیں وہ بہتر مائنڈ پروڈیوس کر رہی تھیں. عجیب بات ہے کہ ہسٹری اور لٹریچر کے امتحانات بھی جو ہے ایم سی کیوز کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو آپ کا آرگیومنٹ ڈیولپ کرنے کی قوت کہاں سے آئے گی؟ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ. دا WTI ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میں آپ کے ساتھ آج ایک ایسا گیسٹ لایا ہوں جس کا میں آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں تو آئی ول بی لیٹنگ یو نو دیٹ ہی واز ایٹ اقبال چیئر فار 5 years, previously a Dean of Arts and Social Sciences Department at GCU, currently heading Liberal Arts Department at Beacon House National University. He is keen at presenting social perspective of history. ساتھ میں he has translated at a very young age the works of Ian Talbot, Hamza Alvi and the likes of Ajit Javed. آج ہم موجود ہیں in the presence of Dr. طاہر کامران صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Sir, our discussion today is about the colonial perspective of history that you have presented. So, آپ کا ایک article that was published in a newspaper which presented the colonial continuity. کیونکہ آپ نے سر اس میں یہ آرگیو کیا تھا کہ جو کرنٹ بیوروکریٹک سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اٹ از ایکچولی دا کلونیل کنٹینیوٹی جو کہ برٹش سے ہی پاکستان کے اندر ڈیولپ کیا ہے. سر آپ اس کو کیسے جو ہے وہ اپنے آرگیومنٹس کو شیپ کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ دیٹ از ان فیکٹ این ایکسٹینشن آف دی آرگیومنٹ فلوٹیڈ اراؤنڈ بائی مسٹر حمزہ علوی. His argument of an overdeveloped state structure. Right. Overdeveloped state structure means, and if I'm allowed to explain it further in my own language, it means that during the colonial rule, state was very powerful. Right. And state comprised 2 or 3 major institutions, army and bureaucracy in particular. So when Pakistan came into being, so these 2 institutions were very, very powerful, and they took over the state, as well as the decision-making power. Decision-making power generally lies with not only a state structure, but also the representation of the people. So they monopolized the representation of the people also. So our state structure became hostage to the overdeveloped state structure comprising of these 2, bureaucracy and military, and third were landlords, of course. Right. So this trio or triumvirate, or you can say the military, bureaucracy, landlord oligarchy, it ruled Pakistan. So here the voice of the common person was missing. So political action was not possible in the overdeveloped state structure. So my view is that Pakistan, strictly speaking from a point of view of a historian, is that Pakistan is a neo-colonial
state, not a post-colonial state, because it hasn't challenged the structural basis that it inherited from the colonial past. So that is the point of view, and that is the reason that I talk about colonial continuity, because your army and your bureaucracy, your judiciary, your land tenure system, everything goes back to the colonial times, and colonial structures are still functioning, though in a very, very spineless manner, because obviously it has become irrelevant because time has elapsed. So they need reforms, and reforms have not been substantively carried out ever since Zulfikar Ali Bhutto's time. So everything has stood still. And we are in the clutches of that overdeveloped state structure, and that consisted of the bureaucrats, the very lame and preposterous judiciary, and very, very strong army. Right. Sir, talking about the colonial perspective, sir, constitution पाकिस्तान का, do you think कि हमारा जो constitution है वो भी उसी की एक continuity और सिर्फ बिल्कुल उसी की continuity है, because you cannot understand 1973 constitution or 1962 constitution or 1956 constitution without referring back to 1935 India Act. Right. ये सारे जो एक्ट्स हैं, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये उसी की रोशनी में बने हैं. अच्छा. ये देखें ना, जो हमारा प्रॉब्लम क्या है, इसी वजह से मैं बाज़ औक़ात whenever I'm really at the height of my cynicism, I do argue that Pakistan is not a free country, because structurally it is still incarcerated in the bounds of colonial structure. تو وہ کیا ہے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کی بھی بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن بھی آپ 35 اور 1919 اور 1909 اس کی لائن میں ہی اس کو دیکھتے ہیں. آپ سیپریٹ اس کو وداؤٹ کانٹیکسٹ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو پھر تو سول ملٹری جو ایلیٹ ہے وہ جو رول کر رہی ہے یہاں پہ, یا اس کا جو اسٹرکچر یہاں پہ ایک پرماننٹ اسٹرکچر بن چکا ہے, اس کے بارے میں سر پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہی میں نے کہا نا کہ وہ بالکل وہ کنٹینیوٹی ہے کلونیل پاسٹ کی, اور اسی وجہ سے کلونیل اسٹیٹ اسٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, پاکستان اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے, اس میں کلونیل پاسٹ نہیں پڑھایا جاتا. اچھا. کہ مطلب یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کون کرتا تھا؟ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ آپ کا وائس رائے کرتا تھا, آپ کے گورنرز کرتے تھے, جو موسٹلی بیوروکریٹس ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ کا فائنینشیل کمشنر بہت پاورفل ایک پوزیشن ہوتی تھی, جوڈیشل کمشنر بہت پاورفل ہوتا تھا ڈیورنگ کلونیل ٹائمز. یہ لوگ ڈیسیژن کرتے تھے, اینڈ موسٹ آف دیم ور ICS آفیسرز. اور یہی جو ایتھوس ہے یہ اس نے کنٹینیو کیا آفٹر پاکستان کیم انٹو بینگ. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم لوگ وہ میں بہت اکثر کہتا, اور جو یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب یہ آپ کا پروگرام سنیں گے تو وہ میرے پہ یہ الزام لگائیں گے کہ یہ بہت ہی اپنے آپ کو ریپیٹ بہت کرتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ کلونیل اسٹیٹ نے ایک نیا انسان بنایا ایک طرح سے. انسان اس طرح سے بنایا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہماری اپنی اوریجنل ہے. اس میں بعض ہمارے دوست جو ہیں وہ معترض ہوتے ہیں. ڈاکٹر حسین احمد خان بہت اہم آواز ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, لوکلز کی اپنی ریپرزنٹیشن تھی. لیکن میں اپنے اس پوائنٹ پہ آئی اسٹل انسسٹ کہ جو مجھے دیکھ کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 19th سینچری کے ساتھ میرا کوئی بھی تعلق ہے. یو نو the language that we are talking in, the mindset that we are demonstrating here, and similarly the way we sit, the way we behave, the way we act, نشست و برخاست, ساری جو کپڑے جس طرح سے پہنے ہوئے ہیں, جس طرح کا یہ جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے, وہ میر امن کی اگر داستانیں ہوں تو وہ تو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں آج. ہاں سر, اسی کی کنٹینیوٹی میں سر میں یہ سوال پوچھوں گا آپ سے کہ یہ جو ہمارے پاس انسٹیبلٹی آتی ہے سر, یا ڈائنیسٹک پالیٹکس کا جو بہت جو ہے وہ کرپلڈ سسٹم آ گیا ہمارے پاس, تو وہ تو میرے خیال میں کالونیل پرسپیکٹو سے لنک غالباً نہیں کرتا. نہیں کرتا ہے. وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ
پریمیجنیچر کا لا جو ہے وہ کلونیل رجیم نے آ کے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. پریمیجنیچر کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی باپ مرے گا تو اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ انہیرٹ کرے گا سارا. تو یہ جو انہیرٹ کرنے کا یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ انگریزوں نے یہاں پہ, کیونکہ یہ انگلینڈ میں بھی اسی طرح سے ہوتا تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی جائیداد, جو چھوٹا بیٹا ہے وہ پادری بنتا تھا, پھر اور اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ آرمی میں جاتا تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے نا, کیونکہ مغلوں کے دور میں جو ہے شاہ جہان بھی بڑا بیٹا نہیں تھا, پھر اورنگزیب بھی بڑا بیٹا نہیں تھا, یہ تو سارے مر کے ایک دوسرے کو مور کے سروائیول آف دا فٹسٹ تھی. لیکن یہاں پہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے یہ میرا خیال ہے کنٹینیوٹی ہے اسی فریم ورک کی جو کہ کلونیلزم ہمیں دے گیا, برٹش نے آ کے پیش کیا. سر پولیٹیکل ویکنس پریزنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ہمارا پالیسی میکنگ کا اسٹرکچر اٹ از کائنڈ آف فلاڈ. تو اس پالیسی میکنگ کے اسٹرکچر میں زیادہ جو ایشو ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کا, ہماری اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کا ہے یا اسی کولونیل مائنڈ سیٹ کا؟ اسی کولونیل مائنڈ سیٹ کا بھی ہے. یہ بڑا ہی کمپلیکس ایشو ہے. ایک تو ہمارے ہاں مڈل کلاس جو ہے یا مہاجر حضرات کے میں تھی شروعی سے, پھر پنجابیوں میں آئی, اب تھوڑا بہت خیبر پختونخوا میں آ رہی. سندھ, انٹیریئر سندھ اور بلوچستان میں مڈل کلاس ہے ہی نہیں, جس کو آپ پیٹی بورژوا بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ پولیٹیکلی زیادہ پروگریسو ہوتی ہے, جو تبدیلی چاہتی ہے, جو اسٹیٹس کو اپنے انداز میں چیلنج کرتی ہے. پنجاب کی مڈل کلاس کا اپنا پرابلم ہے کہ وہ اسٹیٹس کو زیادہ چیلنج نہیں کرتی کیونکہ اس کے مفادات ہیں اس میں. اچھا, اب یہ ہے کہ جو پنجاب ہے اور سندھ ہے یا جتنے بھی صوبے ہیں پاکستان میں, یہ برٹش راج میں پیریفریز میں تھے, اطراف میں تھے, سینٹر سے دور تھے. مطلب یہ کہ پنجاب 1901 تک پنجاب اور خیبر پختونخوا ایک ہی ڈسپنسیشن تھی, تو اس کے ساتھ آگے افغانستان تھا. اس طرح سے سندھ بھی بہت ہی سائڈ پہ جا کے, تو بلوچستان بھی افغانستان کے ساتھ کچھ ایران کے ساتھ ملتا تھا. تو جو یہ جو پاکستان کے جو علاقے ہیں یہ آؤٹ لائنگ ایریاز تھے جن کو کہ پیریفرل ایریاز کہا جاتا ہے. یہاں تک جو ہے وہ تہذیبی, سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل جو اثرات ہیں وہ بہت دیر سے آئے. کہ دیکھیں نا, سب سے آخر میں جو لیجسلیٹو کاؤنسل بنی وہ پنجاب میں بنی 1897 میں. بنگال میں بن گئی, مدراس میں بن گئی, بامبے میں بن گئی, یو پی میں بن گئی, بہت بعد میں آ کے تو پنجاب میں. اور پنجاب میں چونکہ پنجاب ایک فرنٹیئر پروونس تھا, تو اس وجہ سے یہاں پہ بہت ہی سخت ہولڈ تھا بیوروکریسی کا. یہاں پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز, جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ پنپ بھی نہیں سکیں. یہاں پہ مسلم لیگ کی پذیرائی بھی نہیں تھی, کانگریس کی بھی نہیں تھی. تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹ اسٹرکچر بنایا, یونینس پارٹی کے, یا پولیٹیکل اسٹرکچر بنایا. یونینس پارٹی جو ذمہ دار تھے, جو ان کے کہہ سنے میں تھے, جن کا دار و مدار بہت زیادہ تھانے اور کچہری میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک ذمہ دار کو سیدھا کرنا ہو تو تھانہ بہت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ایک جو سیاسی شعور ہے وہ اس طرح سے, خاص طور پہ مسلم پنجاب میں وہ پنپ نہیں سکا. جو بھی یہاں پہ ریولوشنری وائسز آئیں وہ نان مسلم پنجاب میں آئیں. مثلا بھگت سنگھ واز دیر, اجیت سنگھ وہاں پہ تھا. لیکن مسلمانوں میں ایسا بہت کم ہے. وہ ہم کھینچ کھانچ کے ہسٹری کو ری انٹرپریٹ کر کے ان کو فٹ ان کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن بات ابھی تک بنی نہیں. سر ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آج بھی جیسے کولونیل پرسپیکٹو ہمارے دماغوں میں سمائے ہوئے ہے, تو سر پاکستان بننا یا یہ پارٹیشن, کیا یہ اسی چیز کا سمجھ لیجئے کہ ایک پرورٹڈ فارم آف گورننس بائی برطانیہ, کہ یہ اسی لیے تو نہیں تھا کہ تاکہ ایک پارٹیشن کر کے, یعنی کہ برٹش پرسپیکٹو سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہی تھا کہ پاکستان یا انڈیا کی پارٹیشن کر کے یہ ایک سٹیپ اسی لیے لیا گیا تھا تاکہ ان کی جو کولونیل لیگیسی ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو رول کریں؟ سر دیکھیں, یہ ایک آرگیومنٹ ہے, لیکن میری نظر میں جو پاکستان کا بننا ہے وہ ہندو میجورٹیرینزم کے خوف کی علامت ہے.
آپ جو ہے کیونکہ 1931 تک جیسے فرانسس رابنسن اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ 1931 تک یو پی میں فار انسٹنس اس نے اسٹڈی کیا کہ 1931 تک مسلمانوں کا وہاں پہ پلہ بھاری تھا. وہاں پہ پبلک سروس میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہندوؤں کے مقابلے میں زیادہ تھی, وہاں پہ لٹریسی بھی زیادہ تھی, وہاں پہ ان کی جو پبلک موبلٹی بھی وہاں پہ زیادہ تھی. لیکن 1931 کے بعد تھوڑا سا پانسا پلٹنا شروع ہوا وہاں. اور جو پاکستان کا بننا ہے وہ ہندوستان سے انفیکٹ فرار کی ایک راستہ, فرار پتہ نہیں ٹھیک لفظ ہے یا نہیں, کہ ہندوستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے, کیونکہ وہ قوم جس نے کہ 800 سال تک ہمارے متحد رہ کے یہاں پہ گزارے تھے, اب ہم ان کے متحد نہیں رہنا چاہتے تھے. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پاکستان جو ہے نا وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھی. جو انڈیا ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکشن کے ذریعے سے وجود میں آیا. ہمارے ہاں جو عائشہ جلال کا بھی جو تھیسز ہے جس میں وہ سول اسپوکس مین کا جو پاکستان ایز اے بارگیننگ چپ, تو وہ جو ہے وہ وہی کہ سول اسپوکس مین آ کے ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں آپ, وہ ایڈوکیسی آف اے جناح دیٹ ون اس پاکستان. جو کانگریس کا تھا, کانگریس نے جو ہے وہ ستیہ گرہ بھی کی, انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی کی, انہوں نے جو ہے 1937 کی وزارتوں کے بعد ایک اپنی پالیسی بھی بنائی. 1939 میں انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا سیکنڈ ورلڈ وار کا. وہ ایک پولیٹیکل ایکشن کے تحت تھی. جو پاکستان تھا نا وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بائی دا پاور آف ایڈوکیسی آف جناح صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں. سر آپ بات کر رہے ہیں سر کانگریس کی پالیسی میکنگ کی اور ان کی پالیسیز کی, دیٹ وہ بڑے عرصے سے اس چیز کے حوالے سے بڑے انٹیکٹ تھے کہ پالیسی میکنگ پہ کام کرتے تھے. سر ہمارے پاس کیا ایشو ہوا ہے, آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ یا پیپل کی ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہمیشہ انڈیا یا انڈین جو لوگ ہیں وہ پالیسی میکنگ یا ان چیزوں کے حوالے سے ہسٹوریکلی بھی بڑے انٹیکٹ تھے. وائی اس, کیوں ہم یہ چیز کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان جن علاقوں میں بنا وہ پیریفریز میں تھے اور آپ کو ایک نئی ریاست بنانی تھی. ہندوستان میں کنٹینیوٹی اس طرح سے ممکن تھی کیونکہ وہاں پہ انسٹیٹیوشنز آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے. مثلا ان کو نئے سرے سے اسمبلی نہیں بنانی پڑی, ان کے پاس سارا انفراسٹرکچر تھا, سارے ایجوکیشن کا سسٹم تھا, لیگل سسٹم تھا, جوڈیشل سسٹم تھا, اسٹیٹ انڈین ریزرو بینک تھا. یہاں پہ تو اسٹیٹ بینک آپ کو بنانا پڑا. اس طرح سے فوج جو ہے اس کا ہمیں پوری طرح سے نئے سرے سے ایک سسٹم کھڑا کرنا پڑا. اسی طرح سے جو سول سروس ہے وہ اس کو پھر آپ کے ہاں جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ بڑے ہی کم تھے کیونکہ پاکستانیوں یہ جو نئے پاکستانی بنے تھے مسلمان, ان میں لٹریسی ریٹ بہت کم تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ایک نئی ریاست کو وجود میں لانے کی کوشش کی. انڈیا کو اس طرح کے جو چیلنجز ہیں وہ درپیش نہیں تھے. اور پھر یہ ہے کہ کانگریس کے جو بیشتر رہنما ہیں وہ پہلے حکومتوں میں رہ چکے تھے. نہرو صاحب جو ہے 1937 کی جو وزارتیں ہیں ان میں ان کو تجربہ بھی تھا. اور ادھر ہندوؤں کی مڈل کلاس بہت بڑی تھی اور اس میں بہت طرح کے لوگ تھے اور انہوں نے اپنا ایک نیشنلزم بھی ڈسکرائب کر دیا تھا کہ نیشنلزم جس میں کہ ہر طرح کے مذاہب ہوں, ہر طرح کے زبان بولنے والے ہوں, وہ سبھی انڈینز ہیں. ہاں, تو اس میں مہاسبھا بھی ہے, اس میں سوشلسٹ بھی ہیں. تو مسلمان جو ہیں, جو مسلم لیگ جو ہے, مسلم لیگ والوں کی جو اپروچ ہے وہ ایکسکلوژنری تھی. کانگریس نے کوشش کی کہ وہ انکلوژن کی طرف مائل ہو, کم از کم تھیوریٹیکلی. عملاً ان میں پرابلم تھا. اسی وجہ سے مسلمانوں کی جو موومنٹ ہے اس کو مسلم سیپریٹزم کہا جاتا ہے. اچھا, رائٹ.
سر کہ مسلم جو ہیں وہ سیپریٹ ہو رہے تھے، اور سیپریٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کے بارے میں کلیئرٹی ان کو نہیں تھی، جس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑا. سر کلیئرٹی نہ ہونے کے باوجود ریاست بن گئی، ملک بن گیا، بیکاز وی ور بورن. اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹرگل جاری کی. اسٹرگل کافی حد تک نظر بھی آتی ہے، اکثر اوقات وی نو کہ وہی کنٹینیوٹی تھی جیسے آپ نے کہا. اور جب آتے ہیں ایجوکیشن اور سوشل سسٹم پہ، اس کو تو ایک ریاست نئے طریقے سے چینج کر سکتی ہے، تو اس میں سر کیا ایشوز ہیں میجرلی؟ کیونکہ ریاست کو کے جو کرتا دھرتا تھے وہ خود اسی مائنڈ سیٹ کی پیداوار تھے، جو کہ کلونیل سٹرکچرل جو ایک ایڈیفس ہے اسی میں پنپا تھا. مطلب یہ ہے کہ جناح صاحب خود انگریزی بولتے تھے، پھر یہ ہے کہ ملک غلام محمد اور سکندر مرزا اور ایوب خان جو ہیں، ایوب خان کو تو اردو بولنی بھی نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو اسٹرکچرل کنٹینیوٹی ہے وہ اس کے ذریعے سے ہی جو انہوں نے مناسب سمجھا کہ پاکستان کو چلایا جائے. اور سر دست ان کو ایجوکیشن کی اتنی زیادہ فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کا جنم ہی ایسے دور میں ہوا جب پاکستانی رولنگ کلاسز جو ہیں وہ ایک پیرانویا کا شکار تھیں کہ یہ انڈیا ہمیں کہیں کھا نہ جائے. ہاں، اور کہ وہی ڈر جو ہے انڈیا کا ڈر جو ہے انڈیا کا، اور اسی وجہ سے تو پاکستان پھر نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ بنا نا. سوشل سیکورٹی اسٹیٹ تو بن ہی نہیں سکا، کیونکہ وہی کہ ہر وقت ڈر ہے کہ کہیں جنگ شروع نہ ہو جائے، کہیں انڈیا نہ آ جائے، کہیں پانی نہ بند ہو جائے. اس وجہ سے سول سائڈ کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی، سول اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی. توجہ زیادہ یہی اپنے آپ کو سیف گارڈ آپ نے کرنا ہے. سو ہاؤ ٹو بلڈ یور ڈیفینس اور ہاؤ ٹو وارڈ اور وین انڈیا اوے فرام اس. اور ایک جو پوری ایڈیالوجی بنائی گئی وہ اینٹی انڈیا بنی. سو جب بھی آپ کسی کو ادر سمجھتے ہوئے اپنی پالیسی بنائیں گے تو اس میں پھر سوشل ڈیولپمنٹ، سوشو مورل جو آپ کا فیبرک ہے وہ بنا نہیں جا سکتا. پھر تو سر آپ کی باتوں سے اگر ایکسٹریکٹ کریں ہم لوگ، تو پھر تو سر یہ جو ہمارا آئیڈیالوجیکل ایک پرسپیکٹیو جو ہم پریزنٹ کر رہے تھے فار پاکستان، این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہمارا تھا، سر اس میں بھی کہیں نہ کہیں پھر وہ کولونیل کنٹینیوٹی. بالکل کولونیل، دیکھیں نا لفظ آئیڈیالوجی جو لفظ آئیڈیالوجی کوئی یہاں کی ٹریڈیشن کو تو ریپرزینٹ نہیں کر. آئیڈیالوجی لفظ جو ہے وہ مغرب سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. نیشن کا لفظ بھی مغرب سے آیا ہے. سو جس کو کہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا، ایمبریس کر لیا. تو آئیڈیالوجی کا کیا مطلب ہے؟ آئیڈیالوجی ہماری تو انڈین مسلم ہسٹری میں تو کہیں بھی آئیڈیالوجی کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ آپ صوفیوں کے تذکرے پڑھ لیں یا علماء کی جو بھی ملفوظات دیکھ لیں، اس میں آئیڈیالوجی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو نظریہ ہے یا آئیڈیالوجی ہے یہ ماڈرنٹی کی پیداوار ہے اور ہم نے اس کو ایمبریس کر لیا. اسی وجہ سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان بھی دونوں یہ ماڈرنٹی کے پروجیکٹس ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. وہ حالانکہ انہوں نے انڈیا نے کوئی بات چیت شروع کی، گاندھی صاحب نے بھی وہ دھوتی ووتی پہن لی اور ڈنڈا پکڑ لیا، لیکن جو مینٹل فریم ورک جو انہوں نے بھی اپنا بنایا وہ بھی ماڈرن مائنڈ سیٹ ہی کی ریپرزنٹیشن تھی. مثلا یہ ہے کہ گاندھی صاحب کن کو زیادہ، رسکن کو، ٹولسٹائے کو اور تھوریو کو، ان کے نظریات کو لے کے آگے چلے اور انہوں نے ان کو ایک انڈین کلر دینے کی کوشش کی. وہ ریفرنسز لاتے تھے وہ ہریش چندر سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی، لیکن بنیادی طور پہ جو ان کی یہ ستیہ گرہ اور یہ نان وائلنس اور یہ ساری ماڈرنٹی کی پیداوار. تو ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں جس میں کہ ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرنٹی جو ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ چھائی ہے، اور ہم لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی متبادل نظریہ یا متبادل جو ڈسکورس ہے اس کو پیدا کر سکیں. چند ایک لوگ ہیں جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. ہم سبھی جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ذہنی غلام ہیں،
تو اس کے لیے بہت ہی ایک ڈراسٹک قدم لینا پڑے گا. سر اسی چیز کے لیے پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ ایک قسم کی رولنگ ایلیٹ بن چکی ہے؟ بالکل بن چکی ہے. تو سر پھر وہ بھی بن چکی ہے, فوجی بھی بن چکے ہیں, جوڈیشری بھی ان کے ساتھ ہے, ان کے اپنے اسٹرنگ میں. ایک جج کی تنخواہ دیکھیں, اب میں اکیڈیمک ہوں, میں تو امیجن ہی نہیں کر سکتا, حالانکہ شاید میری خدمات جو ہیں یہ کسی بھی جج سے زیادہ ہوں. کیونکہ جتنے لوگوں کو سوشل موبلٹی سے میں نے یا میرے جیسے لوگوں نے سوشل موبلٹی کا باعث بنے لوگوں کے, مثلا یہ ہے کہ کوئی اگر اسسٹنٹ لائن مین ہے, اس کو وہاں وہ آیا, اس کو پڑھایا, اس کو سارا کچھ, وہ اب ڈاکٹر بن گیا, وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا. اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی کا جو سیکورٹی گارڈ ہے اس کو ماسٹرز کروایا ہمارے دوست نے, پھر وہ جو ہے ناؤ ہی از اے ڈاکٹر, ہی از ایسوسیٹ پروفیسر. سو ہم لوگوں نے تو سوشل موبلٹی کا باعث بنے ہیں, یہ لوگ کیا کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ دیٹ از اے بین, سوشل بین فار پاکستان. سر پوسٹ پارٹیشن پہ آ جاتے ہیں سر. اب ظاہر سی بات ہے بند ہو چکے ہیں اور چیزیں بھی ہو چکی ہیں ہماری, بٹ وی ہیو ٹو لک فار اے وے فارورڈ. سر ان چیزوں کے حوالے سے سر کرنٹ دور میں واٹ کائنڈ آف وے فارورڈ شوڈ بی اڈاپٹیڈ؟ سب سے پہلے سر آپ جو ہے نا رولنگ ایلیٹ کے حوالے سے بتائیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ اڈاپٹ کریں جس کے باعث یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہو جائے, ڈائیورٹ ہو جائے ٹورڈ. رولنگ ایلیٹ کبھی بھی یہ والنٹریلی نہیں کرتا. دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی بات کہتا ہوں اور وہ اس میں کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہوں کہ دیکھیں جو نیو کلونیل اسٹرکچرز ہیں ان میں جو آپ کی بینگ کو اتھینٹیکیٹ جو چیز کرتی ہے وہ ریزسٹنس ہے, ریزسٹنس اگینسٹ اتھارٹی. اور وہ پہلے مینٹلی آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ ریزسٹنس کا کیا مطلب, کہ جو بھی ایک پریولنٹ ایٹیٹیوڈز ہیں یا پریولنٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے. اس کو چیلنج آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس متبادلات ہوں, سبسٹیٹیوٹ ہو. وہ سبسٹیٹیوٹ نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کنڈیم تو کرتے ہیں لیکن کنڈیم کرنے کے بعد جو ہے واٹ از دا مائنڈ سیٹ, what is the substitute mindset. وہ سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں چل پا رہا, اور وہ پتہ اس وجہ سے نہیں چل پا رہا کیونکہ آپ اپنی ٹریڈیشن سے کٹے ہوئے ہیں. اب ٹریڈیشن کا بھی جب نام لیتے ہیں تو وہ لوگ فوراً اس کو مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں. ہاں, حالانکہ ٹریڈیشن جو ہے نا اس کو جغرافی اور ہسٹری کی روشنی میں جب دیکھا جاتا ہے, اور ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہوتی ہے, انٹلیکچوئل ٹریڈیشن جغرافی اور ہسٹری کے ساتھ بنتی ہے. اس میں ریلیجن آتا ہے لیکن اس کا رول اس قدر نہیں ہوتا جتنا کہ ہم لوگ پھر لے آتے ہیں. تو آپ کو اپنی ٹریڈیشنز کو ری ڈسکور کرنا ہے اور ان کو موجودہ دور میں ان کو ریلیونٹ بنانا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام میں یہ سارا کام جو ہے کلاسکس کی اسٹڈی کے ساتھ ممکن ہے. سر تو اگر کلاسکس کی اسٹڈی کریں گے تو ہمارے پاس تو سر جو ہے وہ انفلوئنس ہی برطانیہ کا تھا, تو وہی چیزیں جو کہ ان کے ادوار میں ان کے دور میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئیں, تو کیا وہی چیز پڑھتے پڑھتے پھر کولونیل ایک لیگیسی اور کنٹینیوشن نہیں, کیونکہ اس میں جغرافی, آپ کی جغرافی جو ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہیر وارث شاہ کو پڑھتے ہیں یا آپ سعدی شیرازی کو پڑھتے ہیں تو ان یا امیر خسرو کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور اس کے بارے میں یہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ایک کلچرل حوالے سے. تو تاریخ تو ٹیمپرڈ بھی ہو سکتی ہے سر, برطانیہ کا اتنا طویل دور دیکھیں ٹیمپرڈ آپ اگر تاریخ کا شعور آپ میں ہو تو پھر آپ اپنے حوالے سے تاریخ لکھ سکتے ہیں. اور یہ ٹیمپرڈ یا ٹروتھ یا یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو بھی دوبارہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا ٹروتھ جو ہے میرے ٹروتھ سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے تاریخی نیریٹو بھی مطلب یہ ہے کہ اکبر کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہو تو اکبر نامہ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, منتخب التواریخ سے بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں اپوزٹ اینگلز
سے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے تاریخ جتنی متنوع ہوگی, لکھی ہوئی تاریخ یا لٹریچر جتنا متنوع ہوگا, جتنا اس میں ورائٹی ہوگی, میرا خیال ہے وہ آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اچھا ہے. تو سر کیسے, مطلب آپ تھوڑا یہ بتا دیجئے ویورز کے لیے بھی, آپ ایک پریزنٹ کیجئے تھاٹ کہ کیسے ایک بندہ تاریخ کو اسٹڈی کرے, کیا کیا چیزیں پڑھے, کون سی اوتھینٹیکیشن جو چیزیں ہیں وہ کوئی اسے. دیکھیں اوتھینٹیکیشن کو آپ رہنے دیجئے, اوتھینٹیکیٹ جو ہے نا کرنا یہ بہت ہی سائنس کی ٹرم ہے اور بڑی کوانٹیٹیو ٹرم ہے. آپ کو نالج پروڈکشن کی طرف دھیان دینا پڑے گا. آپ اپنا نالج خود پروڈیوس کریں, آپ اپنی نمائندگی خود کریں. آپ ہی کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کے بارے میں جو ہیں ملکوں میں پڑھائی جائیں. ابھی جو ہے آپ کے بارے میں جو مستند کتابیں ہیں وہ انگریز لکھتا ہے, تو آپ خود کیوں نہیں لکھتے؟ یہ چیز ہے کہ نالج کریشن کے ذریعے سے یا نالج پروڈکشن کے ذریعے سے آپ اپنی انٹلیکچوئل ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو مثلا لاسٹ مغل اگر ولیم ڈالرمپل لکھتا ہے تو آپ میں سے کوئی کیوں نہیں لکھ سکتا, یا ہم میں سے کوئی کیوں نہیں لکھ سکتا؟ تو ہم لوگ جو ہیں اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں. سر یہ ان کو معذرت کے ساتھ سر یہ ان کا اپنا تھاٹ پھر پریزنٹ نہیں کر رہے, یہ لاسٹ مغل میں جو ولیم ڈالرمپل صاحب فرماتے ہیں, تو یہ تو وہ اپنا تھاٹ پریزنٹ کر رہے ہیں. سر پھر تاریخ اگر ہر کوئی انسان خود ہی لکھنا شروع کر دے, جیسے آپ نے کہا ڈیولپ کرنی چاہیے نالج خود ہی, تو یہ تو سر ایک ڈائیورس قسم کی چیز پریزنٹ ہو جائے گی. تو ڈائیورسٹی ہی تو چاہیے یہاں پہ. جو دیکھیں جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے نا وہ مونولیتھک سسٹم میں ڈیولپ نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا فیکٹری کا نظام کہ یہ کیس ہے تو سارے ایک ہی طرح کے کیس ہوں, تو وہ تو پھر یہ کرس کراسنگ سے ڈائلیکٹیکل میتھڈ سے تو جو ہے آگے چیزیں بڑھتی ہیں نا. اگر ساری ایک ہی جیسی ہوں, ایک ہی طرح سبھی سوچیں تو پھر تو آگے چیز نہیں بڑھے گی. اسی وجہ سے کانفلکٹ اور کانٹرڈکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. یہ نہ ہو کہ مارنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو, لیکن انٹلیکچوئل کانفلکٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا وے فارورڈ جو آپ کہہ رہے ہیں. سر اب فائنلی سول سروسز کی بات اگر سر ہم کریں تو مینلی جو لگتا ہے بیوروکریسی ہماری جو ہے نا, بیوروکریسی یہ زیادہ کلونیل اسٹرکچر کے انڈر ڈیولپ ہوئی ہے. آج کل فوج بھی ہوئی ہے اور جوڈیشری بھی ہوئی ہے. بٹ جیسے ہم نے سر بیوروکریسی کو تھوڑا سا زیادہ فوکس ہم نے کیا کہ اب بیوروکریٹک ریفارمس آنے کی بات بھی ہو رہی ہے سر. سو ڈو یو تھنک کہ اس سے کچھ بہتری آ جائے گی؟ نہیں, کوئی بہتری نہیں آئے گی. پہلے جو ہے سول سروس اور دوسری سروسز جو ہیں وہ بہتر مائنڈ پروڈیوس کر رہی تھیں, کیونکہ اس میں دو چیزوں کے اوپر زور تھا, ایک تو لٹریچر کے اوپر اور ایک ہسٹری کے اوپر. اب آپ نے ہسٹری کو بالکل ہی سکیڑ کے رکھ دیا ہے, تو وہ لٹریچر اور ہسٹری اور فلاسفی اور یہ جو ہیومینٹیز ہیں یا تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو ڈیپتھ دیتی ہیں, انٹلیکچوئل ڈیپتھ سے آشنا کرتی ہیں. آپ میں فیصلہ سازی کی جو پوٹینشیل ہے وہ بہتر انداز میں ٹرانسپائر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہر چیز کو ہی جو ہے مختصر کرتے چلے جائیں گے اور آپ روبوٹ یا ایک ورک مین اس کو بنا دیں گے جس کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور یا کروشل مومنٹ میں فیصلہ کرنے کی قوت نہ ہو, تو وہ پھر سول سروس کبھی بھی ریوائیو نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو ایک انٹلیکچوئل کانٹیکسٹ دینے کے لیے آپ کو جو ہے یہ ہسٹری کو دوبارہ سے, لٹریچر کو, بولنے کی صلاحیت, لکھنے کی صلاحیت. اب موجودہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی حضرات ہیں سول سرونٹس, ان میں سے کتنے ہیں جو کہ گزٹیئر لکھ سکتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ میں؟ وہ لوگ تو لکھ کے چلے جاتے تھے نا, اور وہ کیسی زبردست کام تھا. گو کہ وہ اس میں بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, لیکن ایک سورس تو ہے نا. تو کیا اس طرح کی چیز ہے آپ کے پاس؟ وہ تو نہیں ہے. یو کین یہ آج کل کے جو کرنٹ ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ تو وہ تو اس کے قریب سے ہی نہیں گزرتے. تو اکارڈنگ ٹو یو یعنی کہ پاکستان ایک پیرینیل یہ کنٹینیول کولونیلزم کا شکار ہے, اینڈ
کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک یہی کہ آپ اپنا نالج خود پروڈیوس کریں اور اپنی جو اسکول سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں. اسکول سسٹم آپ کا اگر ایسے ہی رہے گا جیسا ہے تو پھر تو ٹھیک کیسے ہو. ٹھیک ہے نا. آپ ریفارم جو ہے نا وہ آپ کی ایجوکیشن ریفارم سے سٹارٹ ہوگی اور ہیلتھ کیئر سے. جو سٹیزنری بنتی ہے نا میشل فوکو جو بار بار کہتے ہیں, وہ آپ کے ایجوکیشن کے ریفارمز اور آپ کے ہیلتھ کیئر کے, یہاں سے سٹیزنری بنتی. آپ نہ اپنے جو ہے وہ ذہنی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں, نہ ہی جسمانی تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں, تو پھر آپ کے شہری کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ریفارم جو ہے ہمیشہ ایک ایجوکیشن کی, اور اس میں ماڈلز ہیں جو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. مثلا سنگاپور کا ماڈل ہے, اور اس طرح سے میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پرانا جو کیڈٹ کالج سسٹم ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. آپ کو جو پرانے انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری بورڈز ہیں ان کو ریجوینیٹ کرنا چاہیے. تو سارے بیٹھ گئے. اور عجیب بات ہے کہ ہسٹری اور لٹریچر کے امتحانات بھی جو ہے MCQs کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. تو آپ کا آرگیومنٹ ڈیولپ کرنے کی قوت کہاں سے آئی ہے. دیکھیں نا, یہ جب میں کیمبرج میں تھا تو اس میں یہ پتہ چلتا تھا پاکستانی اسٹوڈنٹس کی آرگیومنٹ کی جو قوت ہے وہ ریلیٹیولی اس قدر نہیں ہوتی تھی جیسے انڈینز اور بنگلہ دیشی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. دیکھو آرگیو, اور رائٹنگ میں بھی اب اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا بچوں کا. 8 سیکنڈ ہو گیا. تو یہ تو اسکولوں میں میرا خیال ہے اسکولوں میں یہ جو اسمارٹ فونز ہیں ان کو, یہ میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں غالباً انہوں نے بین لگا دیا اسکولوں میں کہ اسمارٹ فون آر ناٹ الاؤڈ. اینڈ سیم از دا کیس ود, اور پھر اسی طرح سے اسکول سسٹم کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو فن لینڈ اور دوسرے اسکینڈینیوین کنٹریز کا جو ہے وہ جا کے تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ماڈل آپ کو اپنانا ہے. اور یہ تو ایک ریفارم موومنٹ ہوگی تو یہ آگے بات چلے گی. یہ محض جس طرح کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے یہاں ہیں اس سے تو. سر تھینک یو سو مچ, وی ہیڈ اے ویری فروٹفل ڈسکشن. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ہماری ڈسکشن ریلیٹڈ ٹو کالونیل پرسپیکٹو, جو کہ پاکستان اور اس تاریخ کے ساتھ مکس ہو کے آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. اینڈ ڈاکٹر طاہر کامران صاحب پریزنٹڈ سرٹن وے فارورڈ فار دیٹ ایز ویل. آپ کا بہت شکریہ جی. آپ کا میزبان سعید یاسر شاہ اجازت چاہے گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.